أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الرعد آیت نمبر 40-41. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا تو ہم آپ کو دکھائیں عذاب کا وہ حصہ جس کا ہم ان کے ساتھ وعدہ کر بیٹھے ہیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو فوت کر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام تو ہے پہنچا دینا، وعلینا الحساب، ہمارا کام ہے پھر حساب کرنا. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام پہنچا دیں گے. کتاب اللہ کا جہاں وعظ اور پیغام پہنچ جاتا ہے اس کے بعد اللہ کا حساب شروع ہو جاتا ہے. کس کس نے اس پر عمل کیا ہے، کس پر نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں، تنبیہ پہلے کر نہ دیں. مطلع کرنے کے بعد عذاب آ جاتا ہے اگر کوئی نہیں مانتا تو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام سنا دیا امت کو، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمہ ہے حساب، ہم پھر کریں گے حساب. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ اللہ کا خطاب عمومی انسانیت کے لیے ہوتا ہے، ساروں کے لیے ہوتا ہے. ایک علاقہ والے سمجھیں یہ ہمارے لیے، دوسرا سمجھے ہمارے لیے، ہر بندہ سمجھے یہ ہمارے لیے، کیونکہ عمومی خطاب ہے. وہ مشرکین مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو حساب شروع ہے نہیں. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین پر آ جاتے ہیں، زمین کو ہم لے کر آ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کرتے آ رہے ہیں، اس کے ارد گرد سے لپیٹ لپیٹ کر تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین چھینی جا رہی ہے. زمین ساری کی ساری اسلام کی بنتی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے پیغام پہنچایا، پھر تم نے نہ مانا، پھر حساب شروع ہوا، پھر ہم ان کو غالب کرتے گئے جو ہمارے اس حساب کتاب میں صحیح نکلتے آئے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ جب فیصلہ کرتا ہے تو اس کے فیصلے کو کوئی توڑنے والا نہیں ہوتا. لا معقب لحکمہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والی ذات ہے. اللہ کے فیصلوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی پیچھے نہیں ڈال سکتا. لا معقب لحکمہ، اللہ جو فیصلہ کر دیتے ہیں اس فیصلے کو کوئی پیچھے ڈال دے نہیں. وہو سریع الحساب، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ تم یہ نہ کہنا کہ ابھی خیر ہے، ٹائم ہے، نہیں. جب پیغام پہنچ جاتا ہے تو اس وقت حساب بھی بڑا جلدی شروع ہو جاتا ہے. یومیہ کے حساب سے بھی حساب کتاب شروع ہو جاتے ہیں. انسان کی گزران تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے احکام کو پس پش ڈالنا شروع کر دیتا ہے. نظام زندگی اس کا معطل ہونا شروع ہو جاتا ہے، آسانیاں اس سے چھینی جا رہی ہوتی ہیں، تکلیفیں اس پر بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب. گویا انسانیت کو یہ پیغام ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھا کرو کہ ہماری زمین فراخ ہو رہی ہے یا ہماری زمین ہم پر تنگ کی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات کھلتا گیا، زمین وسیع ہوتی گئی، فتوحات بڑھتی گئی، اسلام کی پیداری ہوتی گئی، مسلمان خوشحالی میں آتے گئے. چند سال کا عرصہ لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر دنیا میں ابھرے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے زمین کے حصوں سے لے کر پانیوں تک اللہ کے دین کو نافذ کر دیا. وہ جزائر میں جا کر بھی اسلام کو پھیلا دیا. لیکن کفر کی زمین گویا ان پر تنگ ہونا شروع ہو گئی. کفر کی زمین چھوٹی ہوتی گئی، اسلام کی زمین بڑھتی گئی. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ اس وقت کفار کے لیے بہت بڑا پیغام تھا
کہ دیکھو حساب اللہ کا جاری ہے، اللہ نے اپنی زمین مسلمانوں کے حوالے کرنی شروع کر دی اور تم سے چھینی جا رہی ہے۔ اور اب بھی یہ پیغام مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اگر کسی جگہ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہو، ان کی زمین چھوٹی ہوتی جا رہی ہو، یا پھر ان کے لیے پیغام ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ دوسروں کو خوشحال تو نہیں کرتا، کافروں سے زمین چھین کر جب مسلمانوں کو دیتے ہیں تو اللہ مسلمانوں کو خوشحال کرتا ہے، لیکن جب مسلمانوں کو چھین کر دوسروں کے حوالے کرتا ہے، ان کو خوشحال تو نہیں ہونے دیتا، پھر ان کو بھی لڑا کے تو رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر ان کو بھی امن اور سکون تو ان کا نہیں دیتا، کیونکہ حساب تو ان کا بھی جاری ہے نا۔ لیکن مسلمانوں سے بھی چھین جاتی ہے زمینیں، ان کا تو الگ حساب ہوگا کہ ان کو جب اللہ زمین دے رہا ہے، کفر پر خوشحالیاں بظاہر آ رہی ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے اوپر وہ گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، وہ پریشان حال لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو پھر سوچنا چاہیے کہ ہم پر عرصہ حیات تنگ ہوتا جا رہا ہے، وہ نہ دیکھیں یہ کہ ہم خیر ہے اپنی عیش و عشرت میں ہیں، نہیں، ان کو اس پیغام پر غور کرنا ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیونکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کو پڑھتے تو فرماتے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو ہے، مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ننقص کہ زمین ننقصها من اطرافها، یہ کیا ہے اس کا مطلب؟ خرابها بموت فقہائها وعلمائها واہل الخیر منها، کہ زمین خراب ہوتی جا رہی ہے، فقیہ لوگ، دین اسلام کے اچھے لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں، دین اسلام کے علماء جو ماہر ترین لوگ تھے، کتاب و سنت کے جاننے والے، کھرے اور کھوٹے کی تمیز کرنے والے، بتانے والے، وہ چلے گئے۔ اہل الخیر منہا، اس زمین سے اہل خیر ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ سمجھو ایک طرف سے علماء گئے، اچھے علم رکھنے والے چلے گئے، زمین مسلمانوں پر تنگ ہونا شروع ہو گئی، اور پھر کفر کا غلبہ شروع ہوا۔ مسلمانوں کی اپنی زمین اب اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ فلاں ملک پر صرف اور صرف ہم رہ رہے ہیں جہاں ایک اللہ کا حکم اور قانون چلتا ہے۔ نہیں، مسلمان ایسی کسی جگہ کا دعویٰ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حتیٰ کہ حرمین شریفین پر رہنے والے وہ بھی اندر بیٹھ کر کانپ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ولاۃ الامور جب ان کی مرضی آتی ہے تو یہاں اللہ کا حکم نافذ کرنے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ بھی ان احکام کی پاسداری میں پس و پیش سے کام لے رہے ہوتے ہیں دنیا کے چکروں میں، اور یہود و نصارہ کی ڈر اور ان کی غلامی ان پر بھی کبھی کبھی نظر آنے شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا دیکھو مسلمانوں پر عرصہ حیات جب تنگ ہو جائے وہ یہ سوچیں، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، صبح سے لے کر شام تک، باہر سے لے کر اندر تک، نمازوں سے لے کر اپنے کردار و افعال اور اپنے اموال تک، دیکھیں کہ ہم پر زمین ہماری تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ فیصلہ تو اللہ کے ہے نا، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کے فیصلوں کو توڑ تو کوئی نہیں سکتا نا۔ وہو سریع الحساب، اللہ ہی حساب کرنے والا ہے، تو اللہ جب حساب کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا حساب ہے کہ اپنے نافرمانوں سے اپنی زمین چھین لیتا ہے، جس طرح کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 7 میں فرمایا۔ یہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے، مسجد اقصی والوں کو بھی گویا کہ خطاب ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تو تم نے نیکیاں کی، بھلائیاں کی، تو اس میں فائدہ تمہارا اپنا ہے، تمہاری گزران اچھی ہو جائے گی، تنگ گزران سے نکال کر تمہیں آسان گزران میں لے آئیں گے، تمہارے اوپر فراوانی اور عیش و عشرت اور خوشیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر برائیاں کیاں تو نقصان بھی تو تمہارا ہے۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، جب دوسرا وعدہ آیا نا، یعنی تم نافرمانوں نے جب نافرمانی کثیر کی، زمین ہم ان سے چھین لیں گے اور دشمن ان پر طاری اور مسلط کر دیں گے، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ مسجد اقصی میں داخل ہو جائیں گے کافر لوگ جس طرح کے ایک دفعہ پہلے بھی داخل ہو چکے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے، اور بنی اسرائیل سے
کافروں نے یہ مسجد چھین لی تھی، کما دخلوہ اول مرہ، اسی طرح پھر بھی چھین لیں گے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، صرف مسجد پر قبضہ تو نشانی ہوگا، دوسری چیزوں پر جہاں جہاں وہ مسلط ہوتے جائیں گے ان ساری چیزوں کو پوری طرح تباہ کر ڈالیں گے، برباد کر ڈالیں گے۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد مسلم دنیا غزہ کی پٹی اس وقت بڑی سے بڑی عمارتیں تباہ کرتے ہوئے انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ جس طرح ریت کے گھر بنا کر بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس کو توڑ رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح کافر جب مسلمانوں کے علاقوں پر چڑھے، وَلِيُتَبِّرُوا، قرآن کا ایک ایک لفظ پورا ہو رہا ہے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا، جس چیز پر بھی وہ غلبہ پاتے جائیں گے اسے برباد کر ڈالیں گے، تتبیراً، پوری طرح برباد کرنا، کیونکہ اللہ نے پھر مسلمانوں سے زمین چھین لینی ہے، پھر ان جانوروں کو مسلط کر دینا ہے، اگرچہ جانور ہی رہیں گے، ان کا اپنا حساب ہوگا، یہ جانور انسانوں کی شکل میں آ رہے ہیں لیکن ان کا اپنا حساب تو ہوگا، ان کی بھی گزران تو اچھی نہیں ہوگی، لیکن مسلمانوں سے بھی تو اللہ چھین لیں گے۔ یعنی اس آیت پر غور کریں، ہر وہ دنیا والے جہاں بھی ان کو محسوس ہو کہ ہماری زمین ہم سے چھینی جا رہی ہے، ہمارا عرصہ حیات ہم پر تنگ ہو رہا ہے، تو ان کو یہ آیت پڑھنی ہوگی، سورہ الرعد آیت نمبر 41، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وهو سریع الحساب، لوگوں دیکھتے نہیں ہو کہ ہم زمین کو تم سے چھوٹا کرتے آ رہے ہیں، تمہاری زمینیں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر مسلمانوں کی زمین چھوٹی ہوتی جائے انہیں دیکھنا ہے کہ اس کے اسباب پر غور کریں، اگر کافروں کی زمین چھوٹی ہوتی جا رہی ہے اور مسلمانوں کی بڑھتی جا رہی ہے تو پھر کافروں کو غور کرنا چاہیے کہ ہم سچے ہوتے ہیں تو اللہ ہم سے زمین چھینتا تو نہ، ہم جھوٹے تھے تبھی اللہ کے نافرمان تھے، تب اللہ نے زمین چھین کر اپنے اچھے لوگوں کے حوالے کر دی ہے۔ اسی طرح سورہ الانبیاء میں ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور شریف میں یہ مسئلہ لکھ دیا تھا، اس وقت سے بنی اسرائیل کو ہم پیغام دیتے آ رہے ہیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ، ہم نے مسئلہ توحید بیان کرنے کے بعد ان کو کہا تھا مان لینا، چلتے رہنا اسی بات پر، ہم نے یہ بات لکھ دی ہے کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس زمین کے وارث میرے نیک بندے بنیں گے، تمہیں غلبہ ملے گا، حکومت ملے گی، طاقت، دبدبہ، زور، سلطنت تمہیں ملے گی، یہ ہم نے لکھا ہوا ہے، یہ ہماری کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ ہم کفر کے عرصہ حیات ان سے تنگ کر دیں گے، کفر سے زمین چھین کر ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے فرعون سے زمین چھین کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی تھی، اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها، زمین کے مشرق و مغرب کے وارث بن گئے تھے بنی اسرائیل، فرعون سے زمین ہم نے چھین کر ان تابعدار اور صالح لوگوں کو دے دی تھی۔ اب بھی اگر کوئی صالحین پیدا ہو جائیں، دیکھنا کہ راتوں رات کیسے فیصلے تبدیل ہوتے ہیں، میں اللہ عرصہ حیات کفر پر تنگ کرنا شروع کر دوں گا اور تمہیں دینا شروع کر دوں۔ مسجدوں میں جب مسئلہ توحید بیان ہونے لگے، مساجد کی جماعت جب بھر جائے نماز کے وقت اور پردہ عام ہو جائے اور سود ختم ہو جائے، زنا، شراب، کباب، اس سے دور دور تک بھی اس کی بو نہ آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں پر اپنی زمین فراخ کر دیتا ہے، دنیا میں بھی عیش و عشرت اور حیات طیبہ، اور آخرت تو ہے ہی ان کے لیے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، یہ خیال رکھنا کہ اللہ بڑے جلدی حساب کرتا ہے، وما علینا الا البلاغ۔